अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं कि जब दूसरे मुल्कों ने इस्लामी मुल्कों के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश की, लोगों को कत्ल व गारत पे उकसाया, सपोर्ट किया, तब तब सऊदी अरब ने उन मुल्कों के अंदर अपनी सलाहियतें लगा के खूनरेज़ी को रोका और उसके नौजवानों, उसके बच्चों, बूढ़ों, औरतों को संभालने की कोशिश की। सऊदी अरब ने ये काम न सिर्फ़ अपनी हदूद से बाहर किया बल्कि अपने हदूद के अंदर भी जितना हो सका वो मज़लूमों का हामी बनता रहा है और आज तक बन रहा है। आपको बता दें कि अमीर कसीम वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं और एक गैर मुल्की बच्ची की अयादत करके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये वीडियो दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि आखिर कसीम के अमीर को क्या आन पड़ी कि वो इस बच्ची को हॉस्पिटल में विज़िट करके मोहम्मद बिन सलमान के पैगाम पहुंचा रहा है। आखिर ये बच्ची कौन है, आपको बताते हैं, पहले देखिए वीडियो। ربي يمتعك بالصحة والعافية ويرحم الوالدين إن شاء الله ويجعل فيك البركة. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الحمد لله، يعني يجيني الأمير إن أنا فرحانة وسعيدة، والله يجازوه كل خير ويطول عمره يا رب. أسعدوني الله، يعني يحفظ بلدكم المملكة العربية السعودية، والله يحفظه ويفرحه زي ما هو فرحني. یہ بچی جس کا تعلق سوڈان سے ہے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم تھی اور پچھلے سال ایک انتہائی خطرناک حادثہ ہوا جس میں اس کی فیملی کے 6 افراد حادثے کا شکار ہو کے مر گئے، اور یہ اکیلی بچی گاڑی میں یہ بھی مرنے کے قریب تھی، تبھی اسے ایک سعودی فرد نے بھاگ کے بچایا اور آگ لگی ہوئی گاڑی سے بڑی مشکل سے اسے نکالا، حالانکہ اس کوشش میں وہ خود بھی جل گیا۔ اب یہ کام کرنے کے بعد بچی ہاسپٹلائز کر دی گئی، کئی مہینے تو اس کو ہوش ہی نہ آیا، اور پھر جب ہوش آیا اس کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی، اسے پتہ چلا اس کی فیملی کے لوگ تو حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اب میں واپس سوڈان جاؤں گی، وہ سوڈان جہاں پہلے ہی بہت قتل و غارت ہے، وہاں پہ حکومتی اور اپوزیشن کے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو اس نے ولی عہد محمد بن سلمان سے ایک اپیل کی تھی کہ میں سوڈان نہیں جانا چاہتی، براہ کرم مجھے مملکت سعودی عرب ہی رہنے دیا جائے۔ تو اس کی یہ اپیل کسی طریقے سے شاہی ایوان تک پہنچی، اور پھر محمد بن سلمان کے کہنے پہ قسیم ریجن کے امیر آ کے اس بچی کا ماتھا چوم رہے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، یہ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے حکم پہ آپ کو بتانے آئے ہیں کہ آپ محفوظ ہو، آپ ہمارے درمیان رہو گی اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر بچی بھی خوش ہو کے شکریہ ادا کرتی ہے اور دعائیں دیتی ہے مملکت کو۔ جب مسلمان ملکوں میں، آپ دیکھ لیجئے عراق کے اندر، شام کے اندر جب مشکلات آئی ہیں، لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، فلسطینی لوگوں کو دیکھ لیجئے، لاکھوں کی تعداد میں سعودی عربیہ نے ان مسلمانوں کو ہوسٹ کیا ہے، ان کو پناہ کی جگہ دی ہے۔ برما کے لوگوں کو مکہ میں بہت بڑی تعداد میں جگہ دی، ان کو مفت اقامے، روزگار کی سہولت، سب کچھ دیا ہے۔ اور آج جب ایک سوڈانی بچی نے کہا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی، تو دست شفقت اس کے سر پہ بھی آیا ہے۔ ہر سال آج بھی آپ دیکھیں تو سعودی عرب ان تمام محاذوں کے ساتھ ساتھ غریب ملکوں میں کبھی سردیوں میں گرم کپڑے تو کبھی گرمیوں میں خوراک پہنچا رہا ہے۔ یتیم اور ایسی کنواری بچیوں کے جن کے سبب نہیں بن رہے، ان کے لیے ان کی شادیوں کے انتظام بھی سعودی عرب کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت مملکت کو سلامت رکھے، اللہ غریبوں کے سہارا بننے والے ہر ہاتھ کو سلامت رکھے، اسے مضبوط کرے تاکہ وہ اسی طرح سے غریبوں کا سہارا بنتا رہے۔